یا شاید کسی عورت نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا تھا، کیونکہ کسی عورت کو یہ باتیں اتنی گہرائی اور مہارت سے کیسے پتہ چل سکتی ہیں، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا تمہیں ایک سے ایک طریقہ پتہ ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی کم عمری میں تمہیں یہ سب کچھ آ گیا ہو؟ میری بات پر وہ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی، اور پھر آہستہ سے بولی کہ آپ نے تو بڑی خوشی سے مجھ سے شادی کی ہے، میں نے آپ کو خوش رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس طرح سوال کر کے میرے دل کو دکھا دیا۔ میں نے پھر سوال کیا کہ سفید چادر کا کیا راز تھا؟ اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا، آپ کو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں، اور میں اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی، شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات کی، لیکن میں اس کی بات سن کر دل میں اور زیادہ شک کرنے لگا۔ میں نے کہا یہ تم لڑکیوں کا سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن تمہاری عزت میرے دل میں ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس پر اپنے جذبات کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی آواز میں تلخی بھر دی، میں اس سے بات کرنے کا انداز بدل چکا تھا، میں اس سے پیار سے بات نہیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ پیار اور نرمی سے بات کرتی تو میں اپنا لہجہ سخت کر لیتا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے لیے ایک کشمکش پیدا کر دی تاکہ وہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوتی میں اسے اپنے پاس بلا لیتا، اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو جاتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اگلے دن پھر اسی شک کے ساتھ اس سے جھگڑا کر لیتا۔ میرے دل میں یہ بات بار بار آتی رہی کہ شاید میری بیوی با کردار نہیں تھی۔ میں اپنے دل میں اس کے ماضی کے بارے میں سوچتا کہ اتنی کم عمر میں اس نے یہ سب کیسے کر لیا تھا، پھر اس نے مجھ سے شادی بھی کر لی۔ اگر اس کی مجھ سے شادی جلدی نہ ہوتی تو شاید وہ ابھی تک پورا محلہ اپنی باتوں اور عمل سے گندا کر چکی ہوتی، لیکن اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے خود ہی کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ماں کو جلدی میں کہا تھا اور جلدی میں یہ رشتہ کروایا تھا۔ اب میں خود اپنے فیصلے کا قیدی بن چکا تھا۔ میں اپنے اندر ایک الجھن اور شک کی گہرائی میں گم ہو چکا تھا، ہر دن اس شک کے ساتھ جی رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، ہر بات میں اس کے بارے میں شک اور تلخی شامل تھی۔ میں اسے چھوٹے چھوٹے تانے بھی دینے لگا کہ تمہارے تو پتہ نہیں کتنے یار رہ چکے ہیں، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے کتنی کہانیاں سنی ہوں گی اور مجھ سے کتنی باتیں چھپائی ہوں گی۔ وہ میری طرف خاموشی سے دیکھتی اور جواب دیتی، کبھی کبھی شرم سے نظریں جھکا لیتی، کبھی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دیتی، لیکن زیادہ تر وہ بس خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں نے سخت لہجے میں کہا کہ پھر مجھے بتاؤ، مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا۔ میری بات پر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر وہ سچ بولتی تو کبھی لاجواب نہ ہوتی، اور یہی بات میرے دل میں شک کا بیج بو رہی تھی۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ خود سے پہل کرتی ہے اور اتنے تجربات کا دعویٰ کرتی ہے، یہ سب میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میری ماں بھی میری بات سن کر اس پر شک کرنے لگی، وہ بھی اس سے الگ الگ باتیں کرنے لگی، اس پر دباؤ بڑھانے لگی۔ میں گھر آتا تو دن بھر ماں اس کے بارے میں بات کرتی اور میں اپنے دل میں اسے سنبھالنے کے بجائے اور زیادہ شک کرنے لگتا۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا